مغرب کے بعد یہ جو اس انرجی کا، تو وہ جو افضل الایام جمعے کی جو انرجی ہے وہ اس میں شامل ہونا شروع ہو چکی ہوگی قمری حساب سے. چاند نکلتا ہے تو دن بدل. کاروبار اور انویسٹمنٹ کے لیے، انہینسمنٹ آف بزنس کے لیے انتہائی شاندار ٹائم ہے. دولت کمانے اور دولت جمع کرنے کے لیے یہ بڑا اچھا ٹائم ہے. یعنی آپ کے فائنینشیل ایشوز خراب ہیں، آپ کے پیسوں کا مسئلہ ہے، ان کو حل کرنے کے لیے یہ دعا انتہائی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ تیر بہدف ہو سکتی ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی. سر کیسے ہیں؟ اللہ کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے سر، بڑی کرم نوازی ہے مالک. ماشاءاللہ. شاہ جی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اتنی بھائی. زبردست جو ہے وہ تحفہ دیتے ہیں ہر مہینے لوگوں کو. اصل میں یار میں نے بار بار آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو دعا کی ساتھ ہے نا، اس میں میرا لالچ شامل ہے. اگر کوئی ایک بندہ بھی اس ساتھ کی وجہ سے اپنے مقصد تک پہنچ گیا، کسی کی مشکل آسان ہو گئی، یا کوئی اللہ کے قریب ہونے میں کامیاب ہو گیا، تو میرے لیے وہ آخرت کا ایک اثاثہ ہے. تو میں تو اپنی آخرت کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہوں جی. یہ وہ ٹاپک ہے. باقی سارے ٹاپکس کے اوپر کام کرتا ہوں، بہت ساری چیزیں ہیں، کمرشلی بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ٹاپک ہے نا، یہ میری کوشش ہوتی ہے کہ صرف میرے چینل پہ نہیں، باقی جتنے زیادہ سے زیادہ چینلز کے اوپر یہ شیئر ہو سکے یہ ہو جائے، تاکہ زیادہ تر لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے. دعا کی قبولیت، کیونکہ بہت سارے لوگ، یہ لمبے عرصے سے میں یہ کرتا آ رہا ہوں، تو لوگوں کو آئیڈیا ہے کہ دعا کی قبولیت کی ساتھ ہوتی کیا ہے، کیسے اثر کرتی ہے، کیا ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ نئے جڑتے ہیں تو اس میں مجھے ہر بار تھوڑی سی تمہیدی گفتگو کرنی پڑتی کہ دعا تو حرفوں کا، لفظوں کا مجموعہ ہے ہی نہیں. دعا تو کسی زبان، کسی عبارت، کسی چیز کے پڑھنے کا نام ہے ہی نہیں. دعا تو ایک شدید ترین محبت کا نام ہے. دعا تو ایک شدید ترین جذبے کا نام ہے. دعا تو ایک جو ہے نا ایسے احساس کا نام ہے جو آپ کے اندر لوگوں کے لیے اور آپ کے اندر اللہ کے لیے پیدا ہوتا ہے. جب آپ اپنے مالک کے سامنے اس یقین کے ساتھ پیش ہوتے ہیں کہ اللہ ضرور سنے گا، بالکل ویسے ہی جیسے بچے کو کوئی تکلیف ہو تو اپنی ماں کو پکارتا ہے اور اس کو یقین ہوتا ہے کہ ماں سنے گی ضرور، ماں مدد ضرور کرے گی. تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ ماں اس کی مدد کرے گی، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو اللہ جو ہے وہ جب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو وہ باقی کام تو وہ آٹومیٹیکلی اس کا ہو جاتا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ یہ قبولیت دعا کی ساتھ جو ہے یہ مائی میں بن کیا رہی ہے اور اس میں کرنا کیا ہے. دعا کی قبولیت کا ٹائم جو میں نکالتا ہوں وہ +5:00 GMT، یعنی پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم، یا GMT میں +5:00 کے اوپر نکالتا ہوں. انرجی گلوبلی بیہیو کرتی ہے ایک ہی وقت میں، یعنی جن جن ملکوں میں بھی جو ہے یہ ٹائم ہوگا، یہ ان ملکوں کے اپنے اپنے ٹائم زون کے مطابق کنورٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، پاکستان کے اسٹینڈرڈ ٹائم کو یا +5:00 GMT کو اپنے ٹائم زون کے مطابق کنورٹ کر لیں، اسی ٹائم پہ یہ دعا ہوگی. اب آ جاتے ہیں کہ یہ قبولیت دعا کی ساتھ مئی میں بن کون سی رہی ہے. تو یہ بن رہی ہے 22 مئی 2025 بروز جمعرات، اور یہ شام 5:27 پہ شروع ہوگی اور رات کو 11:50 پہ ختم ہو جائے گی. 5:27 PM کا مطلب ہے 1727 آورز، اور 11:50 PM کا مطلب ہے 2350 آورز. یہ تقریباً 6 گھنٹے اور 23 منٹ کا ٹائم بن رہا ہے. بڑے لمبے عرصے کے بعد دوبارہ یہ 6.5 گھنٹے کے قریب آیا. یہ تو 4 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے 3 گھنٹے کے قریب رہا ہے. یہ زیادہ سے زیادہ اگر ہو جائے تو 7 گھنٹے تک کا ہو سکتا ہے. 6 گھنٹے سے اوپر کا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑا ہی ایٹ موسٹ لیول کا ٹائم ہے. اور 6 گھنٹے 23 منٹ کا مطلب ہے یہ تقریباً جو ہے نا وہ 6.5 گھنٹے کے قریب کا ٹائم ہے. 7 منٹ کم 6.5 گھنٹے. تو یہ بہت زیادہ زبردست ٹائم ہے. دوسرا اس کا سیکوینس اگر دیکھیں تو
جمعرات کا دن ویسے ہی پازیٹیو دنوں میں جو ہے نا وہ جمعہ سردار ہے، تو جمعرات اس کے ساتھ مطلب اس کا امپیکٹ بھی تقریباً پازیٹیو ہوتا ہے. اور افضل الایام جمعہ، تو جمعرات جو ہے یعنی جب یہ جمعرات کی شام ڈھل رہی ہوگی اور رات کا ٹائم ہوگا تو 12 بجے جا کے دن بدلنا ہے، لیکن دن بدل چکا ہوگا مغرب کے بعد یہ جو اس انرجی کا. تو وہ جو افضل الایام جمعے کی جو انرجی ہے وہ اس میں شامل ہونا شروع ہو چکی ہوگی قمری حساب سے. چاند نکلتا ہے تو دن بدل جاتا ہے، ٹائم 12 بجے بدلے گا، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ انرجی اس کے اندر شامل ہو رہی ہوگی. اور جمعرات اور جمعے کی انرجی یعنی شب جمعہ کا جو ٹائم بنے گا وہ انتہائی پاورفل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا اس کے جو عادات بن رہے ہیں وہ اتنے زبردست ہیں کہ اسپرچول ترقی کا بہت شاندار ٹائم ہے. اسپرچول روحانی ترقی کے لیے بہت اچھا ہے. کاروبار اور انویسٹمنٹ کے لیے، انہینسمنٹ آف بزنس کے لیے انتہائی شاندار ٹائم ہے. دولت کمانے اور دولت جمع کرنے کے لیے یہ بڑا اچھا ٹائم ہے. یعنی آپ کے فائنینشیل ایشوز خراب ہیں، آپ کے پیسوں کا مسئلہ ہے، ان کو حل کرنے کے لیے یہ دعا انتہائی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ تیر بہدف ہو سکتی ہے. اس وقت اس کی انرجی جو ہے وہ گھر سے ریلیٹڈ بہت زیادہ انرجی دے رہی ہے. یعنی گھر بنانا، گھر کی تزئین و آرائش کرنا، گھر کو ایلیویٹ کرنا، لیونگ سٹینڈرڈ ایلیویٹ کرنا، اس کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ اس کی انرجی جو کہ سائملٹینیسلی اسپرچول بیہیو کر رہی ہے، تو یہ روحانیت میں ترقی کا بہت شاندار وقت ہے. اللہ کی قربت کا بڑا شاندار وقت ہے. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی گھر سے وفادار رہنے کے لیے بڑا شاندار وقت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اور آپ کی نسلیں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر کے وفادار رہیں تو یہ ساتھ کو ضائع مت کریں، یہ بہت ضروری ہے. اب آ جاتے ہیں کہ ساتھ میں کرنا کیا ہے. تو میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ جو کچھ میں پڑھنے کے لیے بتاتا ہوں وہ میں انرجیز کو پڑھ کے ان کے بیہیویئر کے مطابق بتاتا ہوں. اب اگر جو ہے وہ کوئی شخص ہے جس کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا یا کچھ نہیں آتا، تو وہ پھر صرف درود پاک پڑھ لے، جتنا زیادہ پڑھ لے گا اس کو اس ذات کا فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب اس کا طریقہ کیا ہے یہ بھی تقریباً سیم ہوتا ہے، وہ سارے لوگوں کو تقریباً پتہ ہے، لیکن کچھ چیزیں ہم اس میں بدلتے ہیں. دوسرا ہم اس کو جو ہے اس میں ایک اور چیز جس کا بار بار ہم ذکر کرتے ہیں کہ کوئی ایک صورت قرآن پاک کی ایسی ہوتی ہے 114 میں سے جو اس ساتھ کی انرجی کے ساتھ میچ کر جاتی ہے. تو اس ساتھ کی انرجی جو ہے اس کے ساتھ اس بار جو سورہ میچ کر رہی ہے وہ سورہ ابراہیم ہے. ٹھیک ہے. اب سورہ ابراہیم کا امپیکٹ سمجھیے. آگے حج کے ہم قریب ہو رہے ہیں، قربانی کے قریب ہو رہے ہیں، گو کہ وہ ابھی بعد میں آئے گی لیکن اس کے قریب کی طرف جا رہے ہیں. اور جب یہ جو ہے یہ ساتھ آئے گی تو حج کے ایام قریب ترین ہوں گے. تو اس میں نیچرلی سورہ ابراہیم، کیونکہ حج کا امپیکٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، تو نیچرلی سورہ ابراہیم کے ساتھ اس کا ایگزیکیوٹ ہو جانا اور سورہ ابراہیم کے ساتھ اس کا جو ہے وہ سنکرونائز ہو جانا اس ساتھ کی طاقت کو بتاتا ہے کہ کیا ہے. یہ انتہائی پاورفل ساتھ ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں انتہائی پاورفل ساتھ ہے. اس کو ضائع نہ کریں، یہ بڑی شاندار ساتھ ہے. اس کا طریقہ کہ 2 نفل شکرانے کے، ظاہر سی بات ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کرنے جانا ہے تو اللہ کے پاس جانا ہے تو اس کا شکریہ تو ادا کرنا ہے نا. بے شک. سب سے پہلے 2 نفل شکرانے کے کہ اللہ نے توفیق دی آپ کو اپنا نام لینے کی اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی. پھر اس کے بعد سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور ان کی آل مطہر کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے. ایک تسبیح کم از کم اور زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے. سورہ ابراہیم 1 مرتبہ، درود پاک اس کے بعد پھر دوبارہ کم از کم 1 تسبیح، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ 19 مرتبہ،
اور پھر سورہ مزمل ایک مرتبہ، پھر اس کے بعد سورہ البلد، سورہ البلد ایک مرتبہ. یہ ایگزیکیوشن سورہ بلد سے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور سورہ بلد کے ساتھ جب یہ سورہ مزمل کی انرجی میچ ہوتی ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایک انرجی کا ایک سمجھ لیں کہ ایک انرجی ویو کو سونامی جیسی ویو بناتی ہے. تو یہ بہت خوبصورت، بہت ہی روحانیت، بہت ہی اہم ہے. بار بار اس کا ذکر کر رہا ہوں. سورہ مزمل ایک مرتبہ، سورہ بلد ایک مرتبہ، پھر دوبارہ سورہ مزمل ایک مرتبہ، ٹھیک ہے. پھر سورہ فاتحہ 19 مرتبہ، اور اس کے بعد درود پاک کم از کم ایک تسبیح، اس کے بعد 2 نفل صلاۃ الحاجت، اور صلاۃ الحاجت کے بعد دعا. دعا خود غرضی کا نام نہیں ہے. دعا صرف اپنے لیے نہیں کرنی، دعا جو ہے وہ سب کے لیے کرنی ہے. اور خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ اگر تم اپنے دشمن کے لیے دعا کر سکتے ہو، تمہیں اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ دشمن کے لیے دعا کرنا مشکل کام ہے، دشمن کے لیے دعا کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن کرنے کا حکم ہے. جب آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا بچہ کو غلطی کرے تو اس کو کہتے ہیں اچھا بیٹا کوئی بات نہیں، اور لوگوں کا بچہ غلطی کرے تو اس کو بدلہ لینے پہ اتر آتے ہیں. اگر آپ اپنے بچوں کو معاف کر سکتے ہیں تو لوگوں کے بچوں کو بھی معاف کریں نا، معافی دیں سب کو. جس نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو دکھ تکلیف پریشانی دی ہے اس کو معاف کریں سچے دل سے. جب آپ سب کو معاف کر دیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے دشمن کے لیے دعا کرنا، کیونکہ آپ نے اس کو معافی کر دیا تو دشمن تو رہا ہی نہیں. اور اگر آپ اللہ سے اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ آپ کے گناہوں کو، آپ کی گستاخیوں کو، آپ کی چیزوں کو معاف کر دے گا تو لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں. اور جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم دشمن کے لیے دعا کر لو تو تمہیں اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس وقت آپ لوگوں کو معاف کریں گے آٹومیٹیکلی آپ کے اندر اتنی پاکیزگی آ جائے گی کہ اللہ کا نور آپ کو خود بخود کھینچ لے گا. آپ کی دعا کرنے سے پہلے آپ کی چیزیں پوری ہو جائیں گی. تو دعا کریں، اور اس طرح دعا کریں جس طرح دعا کرنے کا حق ہے. جتنے پیار خلوص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو سکتے ہیں پیش ہوں. اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، عزیزوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، محلے داروں کے لیے، اپنے ملک کے لیے اس وقت شدید ترین دعا کی ضرورت ہے. حالات جو جس طرف جا رہے ہیں ابھی چیزیں اس طرح سیٹل نہیں ہو رہی، تو اللہ کرم نوازی کرے گا، حالات اچھے ہو جائیں گے. دعا کریں میرے لیے، میری ٹیم کے لیے، آپ کے لیے، آپ کی ٹیم کے لیے ضرور دعا کریں. انشاءاللہ اللہ بہترین کرے گا. مجھے لگتا ہے کہ یہ دعا کی ساتھ اگر آپ اس کو یوٹیلائز کر لیں تو بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور اگر ہم سب مل کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو سب کلیکٹیو دعا کریں. ایک وقت ہوتا ہے نا انرجی، اس میں دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو اجتماعی دعا کا وقت وہ ایک ہی ہوتا ہے پوری دنیا میں، تو جب لوگ بہت سارے ایک ہی وقت میں دعا کر رہے ہوں تو قبول ہو جاتی ہے. اور دوسرا یہ ساتھ پازیٹیو ہو، اس کی انرجی پازیٹیو ہو تو آٹومیٹیکلی اللہ کا کرم شامل حال ہوتا ہے. اور جب اللہ کا کرم شامل حال ہو گیا تو چیزیں ٹھیک ہی ہیں آپ کی. اور یہ ٹائم جو ہے یہ پاکستان کے حساب سے شاہ جی نے بتایا، آپ اپنے حساب سے جس کنٹری میں بھی رہتے ہیں وہ ٹائم آپ اپنے حساب سے کنورٹ کر کے دیکھ لیجئے گا کہ آپ کون سی کنٹری میں. یہ پاکستان کے حساب سے ٹائم ہے جو شاہ جی نے بتایا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ پھر بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے رہنمائی ہونا ضروری ہے. تو ٹاپک کیسا لگا ناظرین اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اور میری کوشش ہوگی کہ ہر مہینے یہ تحفہ میں شاہ جی سے لے کے آپ کو ضرور پہنچاؤں. کوشش کروں کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دعا سب سے بڑی طاقت ہے. سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبائیں، آل پہ کلک کریں تاکہ اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.